صدیاں گھڑی ہوئی ہیں سرے راہ گزار دیکھ، صدیاں گھڑی ہوئی ہیں، صدیاں کھڑی ہوئی ہیں سرے راہ گزار دیکھ، تیری طرح جواں ہے تیرا انتظار دیکھ، صدیاں کھڑی ہوئی ہیں، لمحوں سے اٹھ رہی ہے دھمک عادیات کی، واہ سبحان اللہ، لمحوں سے اٹھ رہی ہے دھمک عادیات کی، اے چشم جبرائیل کوئی شاہ سوار دے، اے چشم جبرائیل کوئی شاہ سوار دے، تیری طرح جواں ہے تیرا انتظار دے، تو بت شکل ہے اور مقدس حدوں میں پھر تو بت شکل ہے اور مقدس حدوں میں پھر بت رکھ دیے گئے ہیں یہاں بے شمار دے، بت رکھ دیے گئے ہیں یہاں بے شمار دیکھ، تیری طرح جواں ہے تیرا انتظار دے، آنکھوں میں ناہیا ہے تو ندبہ زبان پر، آنکھوں میں ناہیا ہے تو ندبہ زبان پر، چہرہ بنا ہوا ہے تیرا اشتہار دے، تیری طرح جواں ہے تیرا انتظار دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین مومنین، آپ کی خدمت میں ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے فرش مودت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ ہماری بہت عرصے سے یہ خواہش تھی، میں اور میرے دیگر دوست جو ہیں، کہ کسی طریقے سے رابطہ کیا جائے، جس یہ جو میں نے ابھی کلام پڑھا ہے، اس کے خالق جناب
علامہ سید نجم سبطین حسنی صاحب سے، جو کہ برسبن آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج قبلہ ہمارے درمیان ہیں۔ ہم نے ریکویسٹ کی، وہ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے محرم الحرام میں مجالس پڑھنے کے سلسلے میں، تو وہ یہاں پہ موجود تھے، ان سے ریکویسٹ کی گئی۔ جناب قبلہ حسنی صاحب ایک صاحب کمال، بلند پایا، عالی حسب اور عالی نسب شاعر ہیں۔ ان کے اندر ادب عالیہ کا رچاؤ ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اخلاق کریمانہ کی بوباس ان کے نسب کا پتہ دیتی ہے۔ میں یہ ان کے بارے میں جو کچھ ایک عالم دین ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں اس سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے پاس نہ وہ الفاظ ہیں جن سے میں ان کے بارے میں گفتگو کر سکوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اشعار میں تازگی، خیالات میں بہاؤ ہے، شعر کے مضامین محبت اہل بیت کی خوشبو سے معطر ہیں، ان کا ہر شعر اور ہر لفظ دامن دل کو کھینچتا ہے۔ بہت آگے بھی پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں قبلہ آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم السلام، اور خوش آمدید کہتا ہوں ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے۔ مہربانی آپ نے یاد فرمایا، عزت عنایت کی۔ سلام۔ آج قبلہ ہمارے ساتھ ہمارے دیگر شعراء حضرات اور ذاکرین بھی ہیں، ان سے آپ کا تعارف کرواتا جاؤں گا۔ جناب بالکل میرے ساتھ شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت جناب اجمل حسین قومی صاحب ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر جناب کیسر زیدی صاحب شاعر اہل بیت، کیا کہنے ہیں آپ ان کے بارے میں نادر روزگار پرسنالٹی، ان کے والد بھی، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پروفیسر سید مولانا افسر عباس زیدی صاحب، کیا ریفرنس ہے ان کے تربیت یافتہ ماشاءاللہ عقیدے، ایمان، معرفت میں اور پھر شعر میں، سبحان اللہ۔ اور ان کے بالکل ساتھ جناب ہمارے نئے ابھرتے شاعر مانچسٹر سے جناب علی عمران کاظمی صاحب ہیں، نوحان پارٹی بھی جناب کاظمی پارٹی اس کا بھی جناب حصہ ہیں۔ آل محمد ترقی عنایت فرمائے مزید، دن بدن لمحہ بلمحہ۔ جناب پھر کیسر عباس قومی صاحب، ذاکر اہل بالکل، ان بیت کو شاعر، ہمیشہ ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، اجمل حسین قومی صاحب ان کا پڑھنا، ان کا ذوق، ان کا انتخاب، کیا ہر چیز اسلوب ہے جی پڑھنے کا ان کا ماشاءاللہ سے سبحان اللہ۔ جی۔ اور ساتھ ہی جناب عامر عباس قومی صاحب، یہاں پہ جانی پہچانی شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ یہ قبلہ محترم اجمل صاحب اور یہ خانوادہ ان کے صاحبزاد ایک آل محمد سے دلی لگاؤ اور سچی مودت کی علامت ہیں یہ لوگ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان کی آپ تمام صاحبان کا جناب بہت شکریہ، قبلہ کی وجہ سے آپ سب کو زحمت دی۔ ڈاکٹر صاحب آپ خصوصاً شیفیلڈ سے جناب آتے ہیں، اور وہ شیفیلڈ کا ہمیں پتہ ہے راستہ کتنا مشکل۔ بہت شکریہ آپ جیتے رہیے۔ ہماری کچھ وقتی ہے جی کہ آپ نے وہ لے لیں یا تو پھر یہ مائک تھوڑے چلے ٹھیک۔ اچھا ہم آغاز کرتے ہیں جناب کیسر عباس قومی صاحب سے، اور پھر آگے جو بسم اللہ۔ کچھ عطا ہو جناب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بخاری صاحب آپ کا بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں قبلہ نجم السبطین حسنی صاحب کو سننے کا موقع دوبارہ فراہم کیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم قبلہ جیسی شخصیت کو دوبارہ سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے کہ ذکر نہایت مختصر اور کم وقت کے لیے جناب صفدر کربلائی صاحب کے 4 مصروں سے آغاز کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیراک ہیں جو لوگ بھی دریائے وفا کے، تیراک ہیں جو لوگ بھی دریائے وفا کے،
وہ لوگ کہاں تم کو سرابوں میں ملیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیراک ہیں جو لوگ بھی دریائے وفا کے، وہ لوگ کہاں تم کو سرابوں میں ملیں گے۔ ہر دور کے ابدال و کتب غوث و قلندر عباس کے گھوڑے کی رکابوں میں تیراک ہے جو لوگ بھی دریائے وفا کے، کیا کہنے وہ لوگ کہاں تم کو سرابوں میں ملیں گے۔ ہر دور کے ابدال و قطب غوث و قلندر بہت عباس اعلیٰ، کے سبحان اللہ، گھوڑے کی رکابوں میں عباس کے گھوڑے کی رکاب میں۔ شاعر اہل بیت برادرم نور علی نور صاحب ماشاء کا ایک اللہ، مسدس جا، آپ کی کیا پاکیزہ کہنے، سماعتوں کی کیا نظر کروں کہنے گا۔ ان کے ماشاء اللہ، وہ بہت خوبصورت فرماتے لکھنے ہیں والے۔ غازی عباس سرکار کی شان میں، وہ کہتے ہیں کہ الماس کی خواہش نہ زبرجد کی طلب ہے، الماس کی خواہش نہ زبرجد کی طلب ہے، ہر لفظ کو ایک عالم سرمد کی طلب ہے، شہرت کا جنوں ہے نہ مجھے قد کی طلب ہے، امداد مددگار محمد کی طلب ہے، مددگار محمد، مددگار محمد کی طلب ہے، واہ واہ واہ، مل جائے سکینہ سے جو خیرات قلم کو، نور صاحب فرماتے ہیں کہ مل جائے سکینہ سے جو خیرات قلم کو، خود چومنے آ جائیں گی آیات قلم کو۔ اور یہ کس کا قصیدہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو شیر دلاور ہے یہ ہے اس کا قصیدہ، جو شیر دلاور ہے یہ ہے اس کا قصیدہ، جو قوت صفدر ہے یہ اس کا قصیدہ، جو صورت جعفر ہے یہ اس کا قصیدہ، حیدر کا جو حیدر ہے یہ اس کا قصیدہ، یہ ماہ علی ہاشمی حالوں میں پلا ہے، یہ ماہ علی ہاشمی حالوں میں پلا ہے، عباس امامت کے اجالوں میں پلا ہے، یہ ماہ ہاشمی حالوں میں پلا ہے، عباس امامت کے اجالوں میں پلا ہے، سبحان اللہ، اجداد کی جس شیر میں خوشبو ہے وہ عباس، زور زمانے میں جو ہر سو ہے وہ عباس، وہ جس کا مقدر پہ بھی قابو ہے وہ عباس، اللہ کے بازو کا جو بازو ہے وہ عباس، یہ بہت اعلیٰ، سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے، عباس جری رب نصیری کا پسر ہے، واللیل کی آیات ہیں زلفوں پہ نچھاور، سرکار کا سراپا کیا ہے؟ واللیل کی آیات ہیں زلفوں پہ نچھاور، والنجم کی سب کرنیں ہیں آنکھوں پہ نچھاور، والفجر کی لالی ہوئی ہونٹوں پہ نچھاور، والعصر کی طولانی ہے شانوں پہ نچھاور، والشمس کی زو نقش کفے پا پہ فدا ہے، نالین اٹھائے ہوئے جبریل کیا کہنے، قامت ہے کچھ ایسی کہ حد قد میں نہیں ہے، قامت ہے کچھ ایسی کہ حد قد میں نہیں ہے، آنکھوں کی چمک وہ کہ زبر جد میں نہیں ہے، وہ حسن کہ جو حسن کسی حد میں نہیں ہے، دنیا میں کہاں عالم سرمد میں نہیں ہے، حسن رخ عباس عیاں ہو نہیں سکتا، مصرع سنیے گا، حسن رخ عباس عیاں ہو نہیں سکتا، اردو میں یہ قرآن بیاں ہو نہیں سکتا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، حسن رخ عباس کیا کہنے، عیاں ہو نہیں سکتا، ارے اردو میں یہ قرآن بیاں ہو نہیں سکتا، اور حیروب کے آنکھوں سے ہی کٹ جاتا ہے دریا، حیروب کے آنکھوں سے ہی کٹ جاتا ہے دریا،
ارے عباس جو پلٹے تو پلٹ جاتا ہے دریا، تلوار اٹھا لے تو سمٹ جاتا ہے دریا، عباس کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے دریا، حیروب کے آنکھوں سے ہی کٹ جاتا ہے دریا، عباس جو پلٹے تو پلٹ جاتا ہے دریا، تلوار اٹھا لے تو سمٹ جاتا ہے دریا، عباس کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے دریا، اسرار شجاعت کی گرہ کھول رہا ہے، کیا کہنے، اسرار شجاعت کی گرہ کھول رہا ہے، عباس کے لہجے میں علی بول رہا ہے، عباس کے لہجے میں علی بول رہا ہے۔ آخری 6 مصرے اور زحمت تمام کہ ایک قہر خداوند ہے عباس کی تلوار، ایک قہر خداوند ہے عباس کی تلوار، ہر فن میں ہنر مند ہے عباس کی تلوار، کیا کہنے، کیا کہنے، چندن سے بھی 2 چند ہے عباس کی تلوار، کیا کہنے، نظروں میں نظر بند ہے عباس کی تلوار، ایک قہر خداوند ہے عباس کی تلوار، ہر فن میں ہنر مند ہے عباس کی تلوار، چندن سے بھی 2 چند ہے عباس کی تلوار، ارے نظروں میں نظر بند ہے عباس کی تلوار، مقتل میں اڑاتی ہے جو یہ تیغ سروں کو، مقتل میں اڑاتی ہے جو یہ تیغ سروں کو، پھیلاتے نہیں خوف سے جبریل، واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت، کیا ہی کہنے، سلامت سلامت، شاعر کو بھی داد پہنچے، اور جس طرح پیش کیا آپ نے اسے بہت داد، بسا اوقات ادائیگی اتنی عظیم ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے پیش کیا، یا جیسے بخاری صاحب نے ابھی میرا کلام، میں اس طرح اس کو پیش نہیں کر سکا ابھی تک، لیکن یہ سجا دیتے ہیں، جو قبلہ آپ نے لکھ دیا وہ ادائیگیاں شدائیگیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ قبلہ بخاری صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، تائید کروں گا کہ شعراء حضرات کلام میں ہی اتنی محنت ہوتی ہے، اتنی محنت ہوتی ہے، میں تسلیم، برادر نور علی نور صاحب کا کلام ہی اتنا بہترین تھا کہ ہم نے اس میں جتنا جس طرح سے اسے ادا کرنے کی ناکام بسم اللہ بہترین کوشش، 2 چند کیا آپ نے، بالکل تمام تر شعراء کی قلم میں مزید تاثیر کے لیے، زور قلم میں مزید اضافے کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد، 2 چند ہی نہیں بلند کیا ہے آپ نے، ماشاءاللہ۔ جناب علی عمران کاظمی صاحب، شاعر اہل بیت فرام مانچسٹر، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، سلام۔ پہلے تو ہدایت ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا، پھر بالخصوص جناب سید شاہد بخاری صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اتنی معتبر شخصیات کی موجودگی میں مجھ حقیر کو لب کشائی کا موقع فراہم کیا۔ سلامت رہیے، جناب قبلہ حسنی صاحب تشریف فرما ہیں، سند یافتہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ حضرات کی موجودگی میں یہ میرے لیے سعادت ہے، سعادت کا باعث ہے، اور یہ اعزاز و سند آپ کی بدولت میسر ہے۔ ایک کوشش کی تھی مسدس لکھنے کی، اس میں سے 2-3 بند آپ کی سماعتوں کی ناظر کی، اس میں خدائے پاک سے کرتا ہوں ابتدا، واہ واہ واہ، اس میں خدائے پاک سے کرتا ہوں ابتدا، مجھ پر ضرور ہوگا عطاؤں کا سلسلہ، میں بھی کروں بیان تیری حمد کبریا، میں بھی کروں بیان تیری حمد کبریا، کچھ تو عطا ہو تجھ کو محمد کا واسطہ، کچھ تو عطا ہو تجھ کو محمد کا واسطہ، جس دم میرے لبوں پہ خدا تیری بات ہو، جس دم میرے لبوں پہ خدا تیری بات ہو حمد میرے سامنے در پردہ نعت ہو، بہت اچھے، بہت اچھے، ہو حمد میرے سامنے
در پردہ نعت ہو، بعد از درود آؤ کریں ہم قصہ کی بات، بعد از درود آؤ کریں ہم قصہ کی بات، لے کر نبی سے اذن کریں فاطمہ کی بات، بعد از درود آؤ کریں ہم قصہ کی بات، لے کر نبی سے اذن کریں فاطمہ کی بات، ہے جن کی بات بات میں شرم و حیا کی بات، ہے جن کی بات بات میں شرم و حیا کی بات، ہمت کی استقامت و صبر و رضا کی بات، ہمت کی استقامت و صبر و رضا کی بات، دیکھو تو رب نے ان کی فضیلت میں کیا کہا، دیکھو تو رب نے ان کی فضیلت میں کیا کہا، خود فاطر السما نے انہیں فاطمہ کہا، آئے آئے کیا خود فاطر السما، بہت اچھا مصرع ہے، بہت اچھا مصرع، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اور یہ آخری بند اسی مسدس میں سے کہ ہیں نور اولین کے نور نظر حسین، آئے دنیا میں سب سے محترم و معتبر حسین، دعوے نبوتوں کے ہوئے ہیں مگر حسین، کوئی نہ بن کے آ سکا بارے دیگر حسین، کیا کوئی نہ بن کے آ سکا بارے دیگر حسین، ہے 12 ائمہ میں شہ مشرقین ایک، ان میں علی تو 4 ہیں لیکن ان میں علی تو 4 ہیں لیکن حسین ایک، بہت نوازش، بہت محبت۔ اور یہ ایک سلام سے جو عامر بھائی نے حکم بھی کیا تھا ابھی کہ یہ ضرور کرنا ہے کہ حسین و منی کا جس تک پتہ نہیں پہنچا، حسین و منی کا جس تک پتہ نہیں پہنچا، رسول دل میں نہ آئے خدا نہیں پہنچا، رسول حسین و منی کا جس تک پتہ نہیں پہنچا، رسول دل میں نہ آئے خدا نہیں پہنچا، یہ اور بات کہ تو کربلا تو پڑھتا ہے، یہ اور بات کہ تو کربلا تو پڑھتا ہے، تیرا یقین ابھی اس جگہ نہیں، یہ اور بات کہ تو کربلا تو پڑھتا ہے، تیرا یقین ابھی اس جگہ نہیں پہنچا، وہ کیسے حضرت خاتم کو منہ دکھائے گا، کیا کہنے وہ کیسے حضرت خاتم کو منہ دکھائے گا، جو آدمی سر فرش عزا نہیں، کیا ہی کہنے، اور چراغ بجھتے گئے اور یقین بڑھتا گیا، کیا بات، چراغ بجھتے گئے اور یقین بڑھتا گیا، خیام شاہ تلک شائبہ نہیں پہنچا، چراغ کیا اعلیٰ شعر ہے، سبحان اللہ، چراغ بجھتے گئے اور یقین بڑھتا گیا، خیام شاہ تلک شائبہ نہیں پہنچا، اور نبی کا دوش ہو یا ہو سینہ کی اونچائی، نبی کا دوش ہو یا ہو سینہ کی اونچائی، جہاں حسین وہاں دوسرا نہیں پہنچا، حسین پھر پڑھیے نبی کا دوش ہو یا ہو سینہ کی اونچائی، جہاں حسین وہاں دوسرا، کیا بہترین شعر، وہاں دوسرا نہیں پہنچا، اور تڑپ رہی تھی کوئی شام عصر عاشورہ، تڑپ رہی تھی کوئی شام عصر عاشورہ، مدد کو کوئی مگر کربلا نہیں پہنچا، مدد کو کوئی مگر کربلا نہیں پہنچا، درود بھیجیے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور جناب یہ 2 لائنیں صرف جناب میں جو بھی آج پڑھوں گا وہ قبلہ حسنی صاحب کا ہوگا، فرصت فن سے نہیں خامہ وجدان
जनान से लिख फुर्सते फन से नहीं। क्या कहना, खामाए विजदान से लिख जिक्र शबीर है, हाथों से नहीं जान से लिख, जान से लिख। क्या पढ़ना है आपका? हाय हाय, इधर मैं तो इधर दाद दे रहा हूँ। जनाब मोहतरम आमिर अब्बास कौमी साहब, इल्तमास। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए और बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगे बढ़ जाते हैं कि तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, और मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, फरिश्तों ने भी संभल के लिए। सुभान अल्लाह। और गमे हुसैन अमानत है आज की मोहसिन, गमे हुसैन अमानत है आज की मोहसिन, ये रिज्क मैंने बचाया हुआ है कल के लिए, ये जिक्र मैंने बचाया हुआ है कल के लिए। क्या आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, निहायत मशकूर हूँ बुखारी साहब का कि उन्होंने इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया, आपकी महफिल का हिस्सा बनने का शर्फ हासिल हुआ। क़िबला नजम सब्तैन हसनी साहब को बहुत बहुत खुश आमदीद मैनचेस्टर में। और आपकी क्या आपका कलाम आपके किरदार की तर्जुमानी करता है। क्या खूबसूरती से आपने मौला की सना बयान की और क्या आला अशार आपने के खास तौर पर ये अल्फाज मेरे लिए एक दुआ का मुकाम रखते हैं। मेहरबानी सर, आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी और यहाँ पे हमारे सामने होना शर्फ का बायस है। और अभी आपका कलाम बुखारी साहब ने खूब अंदाज में, एक मैनचेस्टर के लिए ना एक खुशबू है मैनचेस्टर की, बुखारी साहब तहय्युर में पढ़ जाता हूँ जब बेहतरीन पढ़ते हैं। हाँ जी, अंदाज़ है इनका पढ़ने का और आला गिरफ्त है इनकी बड़ी कलाम पे अपने आवाज़ में। अभी आपका वो शेर था, उससे मैंने मोहसिन साहब अल्लाह उन्हें के रहमत करे और उनके दर्जात को बहुत बुलंद करे। सरकार इमाम ज़माना के हवाले से उनका ये कथा मुझे निहायत पसंद है कि इस दौर में भुला के मवद्दत शहीद की, इस दौर में भुला के मवद्दत शहीद की, कुछ लोग कर रहे हैं इताअत यजीद की। मिटने लगा है फर्क करीबो बईद में, मिटने लगा है फर्क करीबो बईद में, हम घिर गए हुजूम सिपाहे यजीद में। और या रब तू गुमराही को हिदायत का नूर दे, या रब तू गुमराही को हिदायत का नूर दे, अब आखिरी इमाम को इज़्ने अल्लाह जल आमीन को इज़्ने ज़हूर दे। और ज़हूर के लिए दुआ हम सब मांगते हैं, इंशाअल्लाह परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें इस काबिल करे, हमारी आँखों को, हमारे किरदार को, कि हम उन्हें देख सकें, हम इस लायक हों कि हम उनका दीदार कर सकें, उनके आवानो अंसार में शुमार हो सके हमारा। और ये तभी है कि जब हम हुसैनियत के रास्ते पे चलेंगे, हुसैनियत की राह हुसैन पे हम चलेंगे। आजकल हमें तशय्यो को हमारे उलमाए दीन कई ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इनने जो तरीक़ा कार अपनाए हैं वो हुसैनी नहीं। उनके लिए जो हम हुसैनियत जानते हैं हमें बुज़ुर्गों से मिली है। मैं उन बुज़ुर्गों के अशार आपकी खिदमत में
پیش کرنے جا رہا ہوں جناب جوش صاحب کے کہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین۔ توجہ چاہوں گا آپ یہاں سننے والے لفظ ضائع نہیں ہونے چاہیے کہ دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفروشوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، سرفروشوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم اور زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، زندگی شعلہ جوالا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، کیا ہی کہنے، اور جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، کیا ہی کہنے، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن وہ توہین حسین، کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے، یہ حسینیت ہے جو بزرگوں سے ملتی ہے، اور جو اور مرد وہ ہیں پر باطل جو قطر دیتے ہیں، مرد وہ ہیں پر باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، کیا کہنے، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، بات ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، کیا کہنے، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، کیا کہنے، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں، سبحان اللہ، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں، اور آخری کہ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، کیا کہنے، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، بے مثال، اور کیا پڑھایا آپ نے، وہ تو جوش ہیں اور آپ نے حق ادا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ اور جناب اجمل حسین قومی صاحب، شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، آپ سے بھی التماس ہے، اور ہمارے پاس 25 منٹ ٹوٹل رہ گئے ہیں۔ ایک بار مل کے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہدایت ٹیلی ویژن کے توسط سے اور آپ کے توسط سے قبلہ صاحب کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور جو تمنا تھی کہ کلام شاعر بزبان شاعر بالمشافہ بیٹھ کے سنیں، خوش تو قسمتی آج ہے جناب ہماری آرزو پوری ہو رہی ہے۔ ہم مشکور ہیں آپ کے بھی اور ہدایت ٹیلی ویژن کے بھی، اور ہم کیا، ہماری شاعری کیا، شاعر تو یہ لوگ ہیں جو آپ نے پہلے ان کے مصرے پڑھے ہیں، جس میں دعائے ندبہ اور زیارت ناہیہ کا حوالہ میں نہیں سمجھ سکتا آج تک، میری جو مطالعہ ہے، جو میں نے پڑھا شاعری کو، کسی بھی آدمی نے ان حوالوں کو، ان تشبیہات کو استعمال نہیں کیا، یہ ان کا ہی حصہ ہے۔ آپ کی محبت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیسے
میری خوش قسمتی یہ ہے کہ خود آپ پڑھنے اور لکھنے والے بھی ہیں، مگر آج خوش قسمتی میرے لیے یہ ہے کہ اس معیار کے لوگ سننے والے ہیں۔ اجازت قبلہ جی بسم اللہ۔ 6 مصروں سے ابتدا کر رہا ہوں جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ ان کے در سے مجھے توفیق ثنا ملتی ہے، ان کے در سے مجھے توفیق ثنا ملتی ہے، لفظ لکھتا ہوں میں زہرا کی دعا، واہ 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 واہ، لفظ لکھتا ہوں میں زہرا کی دعا ملتی ہے، اور حل عطا کے ہیں یہ مصداق عطا ملتی ہے، حل عطا کے ہیں یہ مصداق عطا ملتی ہے، اور جو بھی شے ملتی ہے وہ بیش بہا ملتی ہے، جو بھی شے ملتی ہے وہ بیش بہا ملتی ہے۔ اور اے خدا لفظوں کو مودت کے معانی دے دے، بھائی کیا کہنے، اے خدا لفظوں کو مودت کے معانی دے دے، اور میرے لہجے کو بھی میسم کی روانی، واہ 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 واہ، میرے لہجے میسم کی روانی دے دے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ ایک بار مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے شاعر کی موجودگی میں اپنا کلام پڑھنا ہمارے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر توجہ رکھیں گے تو ضرور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کیا ہے۔ تو آپ کا اپنا ایک مقام ہے حضور، سبحان اللہ۔ چونکہ انہوں نے علی عمران کاظمی صاحب نے ایک حمدیہ کلام پڑھا جس میں نعت بھی آ گئی ہے، اور چونکہ ہمارا تمسک اس خاندان اہل بیت سے اس طرح کا ہے کہ ہم حمد لکھیں یا نعت لکھیں اس میں بھی منقبت اور سلام کا ہی رنگ ہوتا ہے۔ واہ، بے شک بے شک، تو کیا آپ کی اجازت سے نعت کے عنایت ہو، عنایت ہو۔ اللہ عطا۔ مل کے باوجہ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عرض کیا ہے کہ مجھ کو توفیق ملے نعت پیمبر لکھوں، مجھ کو توفیق ملے نعت پیمبر لکھوں، کس طرح کہ دل کو کرتاس بناؤں تو پھر اس پر لکھوں، دل کو کرتاس بناؤں تو پھر اس پر لکھوں، اور کیسے لکھوں کہ اپنی پلکوں سے لکھوں اس میں محمد پہلے، اپنی پلکوں سے لکھوں اس میں محمد پہلے، اور اس نام سے پھر اپنا مقدر لکھوں، کیا کہنا، اور اس نام سے پھر اپنا مقدر لکھوں، اور پہلے سر کو میں جھکاؤں در اقدس پہ تیرے، پہلے سر کو میں جھکاؤں در اقدس پہ تیرے، آسمانوں سے ہے اونچا وہ تیرا در لکھوں، آسمانوں سے ہے اونچا وہ تیرا در لکھوں، اور تیری نالین کی عظمت بھی ہے سدرا سے بلند، تیری نالین کی عظمت بھی ہے سدرا سے بلند، کیا سراپا ہے تیرا اس سے بھی اوپر لکھوں، کیا سراپا ہے تیرا اس سے بھی اوپر لکھوں، اور اس جہاں میں ہے تیری ذات سراپا رحمت، اس جہاں میں ہے تیری ذات سراپا رحمت، اور محشر میں ہے خود ساقی کوثر لکھوں، اور محشر میں ہے خود ساقی کوثر لکھوں، اور تیرے ایک ایسا یعنی اب منقبت اور سلام کے انداز میں جو بات آ گئی ہے کہ تیرے شبیر کو لکھوں میں تیرا حاصل کل، کیا کہنے، تیرے شبیر کو لکھوں میں تیرا حاصل کل، اور اکبر کو میں ہم شکل پیمبر، بھائی واہ واہ واہ، اور اکبر کو میں ہم شکل پیمبر لکھوں،
اور دے کے سر جس نے تیرا دین بچایا وہ حسین، دے کے سر جس نے تیرا دین بچایا وہ حسین، کیوں نہ پھر اس کو تیرے دین کا مقدر لکھوں، کیوں نہ پھر اس کو تیرے دین کا مقدر لکھوں، اور سورہ شمس میں دیکھوں تیرا روشن چہرہ، سورہ شمس میں دیکھوں تیرا روشن چہرہ، اور سورہ نور تیرے عکس کا پیکر لکھوں، سورہ نور تیرے عکس کا پیکر لکھوں، اور سورہ عمران میں ہے جس کا بیان وہ ہستی، سورہ عمران میں ہے جس کا بیان وہ ہستی، ابو طالب کو تیرے دین کا مقدر لکھوں، کیا کہنے، ابو طالب کو تیرے دین کا مقدر لکھوں، اور ذوالعشیرہ سے چلوں شیب ابی طالب تک، نعت کیسے لکھوں، کیا کہنے، ذوالعشیرہ سے کیا چلوں کہنے جناب، شیب ابی طالب تک، جو محافظ ہو تیرا کیسے میں کافر لکھوں، آئے 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 آئے، واہ واہ واہ، تاریخی شعر ہے، تاریخی شعر ہے، ذوالعشیرہ سے چلوں شیب ابی طالب تک، جو محافظ ہو تیرا کیسے میں کافر لکھوں، اور وہ ہے ملعون جو عمران کو کافر سمجھے، آئے آئے، بے وہ شک، ہے ملعون جو عمران کو کافر سمجھے، ایسے زندیق پہ مرتد پہ میں بربر لکھوں، ایسے زندیق پہ مرتد پہ میں بربر لکھوں، اور کل ایمان ہے جو مرکز ایمان ہے جو، کل ایمان ہے جو مرکز ایمان ہے جو، جس کو خود تو نے دکھایا تھا وہ رہبر، جس کو خود تو نے، جس کو خود تو نے دکھایا تھا وہ رہبر لکھوں، اور تو ہے کل وہ ہے تیرا جز یہ عظمت اس کی، آئے آئے، تو ہے کل وہ ہے تیرا جز یہ عظمت اس کی، کون؟ سیدہ ام ابیہا کو میں کوثر، واہ 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 واہ، سیدہ ام ابیہا کو میں کوثر لکھوں، اور جو بھی دشمن ہو تیری آل کا اس دنیا میں، آئے آئے، جو بھی دشمن ہو تیری آل کا اس دنیا میں، اس کا بس نار جہنم ہے مقدر لکھوں، واہ واہ واہ، اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ علی مولا ہے، آئے آئے، خوش نصیبی ہے ہماری کہ علی مولا ہے، اپنے مولا کو محمد کا میں نوکر لکھوں، آئے آئے، اپنے مولا کو محمد کا میں نوکر لکھوں، اور مختارز ہے یہ اجمل کی دعا مجھ کو یہ خیرات ملے، ہے یہ اجمل کی دعا مجھ کو یہ خیرات ملے، تا عمر میں رہوں تیرا ہی ثناگر لکھوں، تا عمر میں رہوں تیرا ہی ثناگر لکھوں، مجھ کو توفیق ملے نعت پیمبر لکھوں، واہ واہ واہ، دل کو کرتاس بناؤں تو پھر اس پر لکھوں، جیئیں آپ، جیئیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، اللہم صلی صلی اللہ محمد۔ کیا کہنے قومی صاحب، سبحان اللہ، اور جناب ڈاکٹر کیسر زیدی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے نیکسٹ، اور ہمارے پاس 20 منٹ ہے، ہم نے قبلہ کو بھی جناب زحمت دینی ہے، تو ذرا اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ایک مرتبہ ہم جائیں گے، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ میری خوش بختی ہے قبلہ کی موجودگی میں، ان کا جس خانوادے سے تعلق ہے میرے لیے حوزہ خود آپ کی صالحین شخصیت ایسی ہے، فیصل آباد، ان کے والد علامہ مسعود علی الحسنی بہت بڑی علمی شخصیت تھے، درجات کو اور فرمائے، ان کے رشتے کے چچا پروفیسر محسن رضا صاحب، جی بالکل، میرے والد قبلہ مولانا افسر عباس زیدی صاحب جی کو بالکل، ان کے حوالے سے جی اشرے پڑھنے میں بالکل، فیصل آباد وہاں اشرے ان کے ہم حاصل۔ سنتے تھے، تو میرے دادا کے دادا سید علی متین نوحگو شاعر تھے، اور ایک ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کی تحقیق کے مطابق
چھنو لال دلگیر نہیں بلکہ اسد علی متین گھبرائے گی زینب کے اچھا خالق ہیں. 2-3 نام ہیں، زخمی لکھنوی، اسد علی متین، لیکن اس کی بحریں اور مستزاد جو وہ ہے نوحے لکھنے کا جو رواج یا ان کا مرتبہ تھا اسد علی متین صاحب کا، اس حوالے سے انہوں نے اسد علی متین صاحب. تو بہرحال ان کے بیٹے سید محمد وزیر اور ان کے بیٹے مولانا سید اکبر عباس زیدی، ان کے بیٹے مولانا سید افسر عباس زیدی اور اس کا بیٹا ڈاکٹر قیصر زیدی، اس حوالے سے میر انیس کے ایک مصرع میں تضمین پیش کر رہا ہوں. کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے، واہ واہ واہ. مستقل رہتا ہے دل کیفیت شاہی میں، مستقل رہتا ہے دل کیفیت شاہی میں، کربلا کا ہے اجالا میری آگاہی میں. مستقل رہتا ہے دل کیفیت شاہی میں، کربلا کا ہے اجالا میری آگاہی میں. اور صرف ایک نسل کا یہ فخر نہیں ہے قیصر، صرف ایک نسل کا یہ فخر نہیں ہے قیصر، 5ویں پشت ہے. کیا کہنے، کیا اپنی بات ہے، کیا اپنے مستقل رہتا ہے دل اور کیفیت شاہی میں، کیا سچ بیان کیا. کربلا کا ہے اجالا میری آگاہی. کیا صرف ایک نسل کا یہ فخر نہیں ہے قیصر، جی ہاں، 5ویں پشت ہے شبیر کی. سبحان اللہ، لاجواب ہے، سبحان اللہ. کیا ہی کہنے، لطف آ گیا. مسدس کا دور چل رہا ہے، 5-6 بند پیش کروں گا جلدی جلدی، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کربلا کے حوالے سے بسم اللہ بسم اللہ. ایک ہے سارے زمانے، کیا قدیم اور کیا جدید. ایک ہے سارے زمانے، کیا قدیم اور کیا جدید، ہو نہیں سکتی کبھی بھی کربلا کوئی مزید. ایک ہے سارے زمانے، کیا قدیم اور کیا جدید، ہو نہیں سکتی کبھی بھی کربلا کوئی مزید. اور ایک ہی شبیر ہے تاریخ میں ایسا شہید، ایک ہی شبیر ہے تاریخ میں ایسا شہید، ہارتا رہتا ہے جس سے ہر زمانے کا یزید. ایک ہے سارے زمانے، کیا قدیم اور کیا جدید، ہو نہیں سکتی کبھی بھی کربلا کوئی مزید. ایک ہی شبیر ہے تاریخ میں ایسا شہید، ہارتا رہتا ہے جس سے ہر زمانے کا یزید. اور دین حق کو سارے عالم میں چنندہ کر دیا، دین حق کو سارے عالم میں چنندہ کر دیا. تا ابد شبیر نے اسلام زندہ، کیا کہنے حضور، اسلام زندہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. اور جھوٹ پر سچائی کی فتح مبین ہے کربلا، جھوٹ پر سچائی کی فتح مبین ہے کربلا. عرش سے اونچی ہے جو وہ سرزمین ہے کربلا، جھوٹ پر سچائی کی فتح مبین ہے کربلا. عرش سے اونچی ہے جو وہ سرزمین ہے کربلا. درد دل میں ہو اگر دل کے تری ہے کربلا، درد دل میں ہو اگر دل کے تری ہے کربلا. جتنی جنت ہے ہنسی اس سے ہنسی ہے، کیا مقدس ہے، فتح مبین ہے کربلا. عرش سے اونچی ہے جو وہ سرزمین ہے کربلا. اور درد دل میں ہو اگر دل کے قری ہے کربلا. رے جتنی جنت ہے ہنسی اس سے ہنسی ہے کربلا. اور حق پہ ڈٹ جانے کی یہ ایک منفرد تمثیل ہے، حق پہ ڈٹ جانے کی یہ ایک منفرد تمثیل ہے. ظلمت مکر و دغا میں کربلا قندیل ہے، اور کربلا حسن عمل کی کہکشاں کا نام ہے. سوئے حق جاتا ہے جو اس کارواں کا نام ہے، کربلا حسن عمل کی کہکشاں کا نام ہے. سوئے حق جاتا ہے جو اس کارواں کا نام ہے. ارے نو کے خنجر پر صداقت کی ازاں کا نام ہے، نو کے خنجر پر صداقت کی ازاں کا نام ہے. کربلا مظلوم لمحوں کی زباں کا نام ہے، نو کے خنجر پر صداقت کی ازاں کا نام ہے. کربلا مظلوم لمحوں کی زباں کا نام ہے. اور اہل باطل کے لیے شرمندگی ہے کربلا، اہل باطل کے لیے شرمندگی ہے کربلا. جو اجل کو مات دے وہ زندگی ہے، اہل
باطل کے لیے سلامت رہیں آپ. شرمندگی ہے کربلا. جو اجل کو مات دے وہ زندگی ہے کربلا. کربلا شبیر کے تازہ لہو کا نام ہے. کربلا راہ عمل میں جستجو کا نام ہے. کربلا انسانیت کی آبرو کا نام ہے. کربلا خالق سے حق کی گفتگو کا نام ہے. سبحان. کیا مصرع ہے, کیا کہتے ہیں. کربلا انسانیت کی آبرو کا نام ہے. کربلا خالق سے حق کی گفتگو کا نام ہے. درس حرف آگہی کی ابتدا ہے کربلا. دہر میں عشق خدا کی انتہا ہے کربلا. اور ہو گیا ایمان تابندہ ہمیشہ کے لیے, بن گیا دستور پائندہ ہمیشہ کے لیے. اور جان دے کر جو ہوا زندہ ہمیشہ کے لیے, کر گیا توحید رخشندہ. کیا کہنے. اور کربلا سے بڑھ کے مشکل وقت آ سکتا نہیں. اب کبھی اسلام کو کوئی مٹا سکتا نہیں. اور آخری بند پیش کر رہا ہوں کہ کربلا پر مستقل انسانیت کو ناز ہے. کربلا دین خدا کی عظمتوں کا راز ہے. کربلا قلب بشر کے عزم کی پرواز ہے. کربلا دشت عمل میں وقت کی آواز ہے. زیست کے سینے میں پائندہ رہے گی کربلا. جب تلک زندہ ہے حق زندہ رہے گی کربلا. جب تلک زندہ ہے حق زندہ رہے گی. اب جناب بہت شکریہ. اب ہم سب مل کے ریکویسٹ کرتے ہیں. بے حد و بے کنار ہے جناب مضمون, کیا کہنے. حضور میں پہلے ایک مولا کی ثنا سے پہلے اور ذکر عزا سے پہلے شان عزا میں چند اشعار ہیں کہ تجھ کے شبیر میں شامل ہے اثر ماتم کا. تجھ کو احتشام, تجھ کے شبیر میں شامل ہے اثر ماتم کا. چشم طاغوت کو ہے آج بھی ڈر ماتم کا. چشم طاغوت کو ہے آج بھی ڈر ماتم کا. نبض کی تال سے پلکوں کے جھپک جانے تک, نبض کی تال سے پلکوں کے جھپک جانے تک ہم کو فطرت نے سکھایا ہے ہنر ماتم کا. ہم کو فطرت نے, سبحان اللہ, ہم کو فطرت نے سکھایا ہے. شعر دیکھیے کہ آقا خمینی علیہ الرحمہ انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی. میں نے وہیں سے خیال کو شعر میں ڈھالا ہے. لفظ میرے ہیں, میری ضربت کا نشانہ تو میرا سینہ تھا. میری ضربت کا نشانہ تو میرا سینہ تھا. تیرے رخسار پہ کیوں کر ہے اثر ماتم کا. تیرے رخسار پہ کیوں کر ہے اثر ماتم کا. اور ظلم کی ایک بھی سل جس کے در و بام میں ہو. ظلم کی ایک بھی سل جس کے در و بام میں ہو. ظلم کی ایک بھی سل جن کے در و بام میں ہو. ان کو رہ کے ڈراتا ہے ضرر ماتم کا. ماتم کا یہ نقصان ہے, ماتم کا یہ نقصان ہے. ظلم کی ایک بھی سل جن کے در و بام میں ہو, ان کو رہ کے ڈراتا ہے ضرر ماتم کا. اور ایک منظر ہے ماتمی جلوس سے وہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ علم دست ید اللہ میں تھا. حشر کی بھیڑ میں اترا جو سفر ماتم کا. حشر کی بھیڑ میں اترا. اور یہ مقطع دیکھیے کہ اشک بوتی ہے, یہ کہیں کہیں کیوں فرق پڑ جاتا ہے اور کیوں کہیں کہیں صرف اگتا ہے.
یہ فصل کیوں اتنی نایاب ہے، اتنی کامیاب ہے؟ اس کی ریزن یہاں مقطع میں ہے کہ اشک بوتی ہے یہاں بنت پیمبر حسنی، اشک بوتی ہے اس زمین میں، اشک بوتی ہے یہاں بنت پیمبر حسنی، تب میری خاک سے اگتا ہے شجر ماتم، تب میری خاک سے اگتا ہے شجر ماتم۔ خواہش تھی کچھ تھے تو لفظ ادا ہو جائے، اور اب میں چونکہ کانفیڈنس فیل نہیں کر رہا، گلا بہت افیکٹڈ ہے آپ کی محبت، اور 5 منٹ جناب تو درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہزادہ سرکار علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چھوٹی بہر میں ایک جی منقبت ہے۔ اس کے زخموں کی آن ہے اصغر، جان حیدر کی جان ہے اصغر، اس کے زخموں کی آن ہے اصغر، بے زباں مت کہے اسے کوئی، بے زباں مت کہے اسے کوئی، کربلا کی زبان ہے اصغر، بے زبان مت کہے اسے کوئی، کربلا کی زبان ہے، سادگی کیا ہے اصغر۔ سورہ کوثر کا جو آخری لفظ ہے، ایک کان سے دوسرے کان، اسے نہر کہتے ہیں، کان سے کان تک شہید ہوا، لفظ ونہر کا مان ہے اصغر، لفظ ونہر کا مان ہے اصغر، پیاس کیا اس کو آزمائے گی، پیاس کیا اس کو آزمائے گی، پیاس کا امتحان ہے، بڑی امتحان ہے اصغر۔ اور چاند دیکھنے کا ایک منظر، ہم چاند ڈھونڈتے ہیں،
صبر کا چاند دیکھنے، حسین ہے نا صبر کا چاند، صبر کا چاند دیکھنے کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں، آواز ساتھ نہیں دے رہی، صبر کا چاند دیکھنے کے لیے درد کا آسمان ہے، درد کا درد کا آسمان ہے اصغر۔ مائنز جو ہیں جسے ہم کان کہتے ہیں، آل محمد کان نبوت بھی ہیں، کان عصمت بھی ہیں۔ کان ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو زمین کھود کے نکالی جائے۔ بس یہ شعر دیکھیے گا، عطا تھی، جو پسے دفن، پسے دفن، جو پسے دفن پھر شہید ہوا، حضرت کو نکالا گیا، پس جو پسے دفن پھر شہید ہوا، وہ شہادت کی کان ہے اصغر، وہ شہادت کی کان ہے اصغر۔ اہل گریہ کے واسطے حسنی تشنگی سے امان ہے تشنگی سے امان ہے بے زبان مت کہے اسے کربلا کی زبان حضور میں ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا تھا کہ گلا میرا اس وقت اچھا ساتھی نہیں ہے۔ جناب آج کا ہمارا جو پہلا سیشن ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک مشرف بخاری صاحب وہ ساتھ ہیں، آپ کو سن رہے ہیں جناب، ماشاءاللہ سلامت رہیں، وہ ہمارے بہت ساتھی میرے فون پہ بالکل میرے ساتھ ہیں جی، وہ بہت ہمارے مہربان دوست ہیں جی۔ اگلے سیشن کے لیے پھر ہم دوبارہ آتے ہیں جی۔ تو یہ جو اس پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس سے ناظرین مومنین ہم اختتام پہ ہیں۔ اگلے جو اس کا حصہ ہے پارٹ 2، اس میں یہی ہمارے مہمانان گرامی ساتھ ہوں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔